سالار کے کہنے پہ خالہ اماں نے قدر معروف لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. پھر اچانک بولی, ارے ہاں, وہ مرتضی صاحب ہے نا جن کے بیٹے مظفر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کل صبح. اماں جی یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا. لو بھلا, اب کیا ہر گھر میں ٹانگ ٹوٹتی ہے کسی نہ کسی کی؟ اماں جی گھر میں فون ہے آپ کے؟ ہاں ہے. تھینکس. آپ نمبر بتائیے مجھے. نمبر تو مجھے نہیں یاد. فون نمبر بھی نہیں پتا؟ سالار کو شدید صدمہ ہوا. ارے بیٹا میں نے کون سا کبھی فون کیا ہے؟ میرے بیٹے خود ہی کر لیتے ہیں, رشتے دار بھی خود کر لیتے ہیں, یا ضرورت ہو تو بیٹی فون میں لا دیتی ہے. آپ وہ ادھر ماڈل ٹاؤن میں کس کے پاس گئی تھی؟ ادھر کچھ رشتے دار ہیں میرے, پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی. ٹھیک ہے. سالار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی. ارے کدھر؟ ادھر ہی چلتے ہیں, وہاں کا پتہ بتائیں. پتہ تو مجھے نہیں ہے وہاں کا. تو پھر گئی کیسے تھی آپ؟ ارے بیٹا اصل میں جہاں جانا ہو ہمسائے کے بچے چھوڑ آتے ہیں, انہیں کو گھر کا پتہ ہے. پچھلے 10 سال سے مجھے وہی لے کے جا رہے ہیں. وہ چھوڑ آتے ہیں, پھر وہاں سے بلال وغیرہ واپس چھوڑ جاتے ہیں. اصل میں بلال وغیرہ بھی پہلے میرے محلے میں رہتے تھے, یہ کوئی 10-12 سال پہلے ادھر گئے ہیں. میرے پورے محلے کو ان کے گھر کا پتہ ہے. سالار نے تو صدمے کے مارے کچھ بھی نہیں کہا. اسے اب بھی امید تھی کہ جہاں سے اس نے ان خاتون کو پک کیا ہے بلال وغیرہ کا گھر وہیں کہیں ہوگا. سیدہ اماں کی گفتگو نان سٹاپ جاری تھی اور اطمینان قابل رشک. سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پہ لے آیا. ارے کہاں جا رہے ہو؟ بتایا تو ہے, جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا گھر اسی سڑک پر ہوگا. تم سگریٹ پیتے ہو؟ جی. میں؟ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا. سیدہ اماں بھی بیک ویو مرر میں دیکھ رہی تھی. نہیں. وہ ان کے سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا. کوئی اور نشہ کرتے ہو؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی, اب اتنا لمبا راستہ ہے, میں خاموش کیسے رہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا کوئی نشہ؟ نہیں, اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں. تو پھر نہیں کرتے؟ نہیں کرتا. کوئی گرل فرینڈ ہے؟ جی. سالار کو لگا سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اس نے پلٹ کر ان کو دیکھا. آپ نے کیا پوچھا؟ ارے میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ آپ کو پتا ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ کیوں بھائی, 2 بیٹے ہیں میرے, مجھے پتا نہیں ہوگا گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے. جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا نا, تو میرے میاں نے کہا تھا کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے. پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا. جی. آپ کے بچے ماشاءاللہ کافی تابعدار ہیں, ہے نا؟ ہاں, بڑے تابعدار بچے ہیں میرے. دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی. اچھا, آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی شادیاں کی؟ نہیں, دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے کی. کیا ہوا, کیوں ہنستے ہو؟ کچھ نہیں. آپ کی بہو انگریز ہے؟ نہیں, پاکستانی ہے مگر وہیں رہتی تھی, میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھی. مگر تم ہنسے کیوں تھے؟ کوئی خاص بات نہیں. تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی رہی. پھر سیدہ اماں پھر بولی, تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ نہیں ہے سیدہ اماں, میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر اپنا ہے؟ نہیں, کرائے کا. ملازم ہے؟ مستقل تو نہیں ہے, صفائی وغیرہ کے لیے ہے. گاڑی اپنی ہے؟ جی. تنخواہ کتنی ہے؟ سیدہ اماں آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں, آپ بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ ہاں, میرا بھی ارادہ ہے. پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا, مگر اب یہ سوچا ہے بیٹی کی شادی کر لوں پھر چلی جاؤں گی. تنگ آ گئی اکیلے رہتے رہتے. سالار اب اس سڑک پہ آ گیا جہاں سے اس نے سیدہ اماں کو پک کیا تھا. میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا, آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ نمبر کا آپ کو نہیں پتا, گھر کی تو پہچان ہوگی نا آپ کو. آپ کو یاد ہے نا کہ جب میں نے آپ کو لیا تھا میں کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا؟ سیدہ اماں ہاں, سوچ رہی ہوں. آپ جب گھر سے نکلی اور اس سڑک پہ آئیں جہاں آپ کو میں نے لیا تھا, اس سے پہلے آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ ارے نہیں نہیں. اچھا, پھر آپ کو گھر کی پہچان ہے؟ ہاں ہاں, گھر کی تو مجھے پہچان ہے. پھر وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگی جو اتنی ہی مبہم تھی جتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ. وہ سڑک کے آخری سرے پہ پہنچ گئے. سیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکی. سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اترا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا.
आधा घंटे के बाद वो सड़क पर मौजूद हर घर में जा चुका था। मतलूबा नाम के किसी आदमी का घर वहां नहीं था। आपको नाम ठीक से याद है ना? लो भला, अब मुझे नाम भी नहीं पता होगा क्या? लेकिन उस नाम के किसी आदमी का घर यहाँ नहीं है, ना ही कोई आपके बारे में जानता है। हाँ, तो ये साथ वाली सड़क पे देख लो। लेकिन आपने तो कहा था कि घर इसी सड़क पे। मैंने कब कहा था? मैंने आपसे पूछा था, आपने टर्न तो नहीं लिया? आपने कहा नहीं। वो तो मैंने कहा था, मगर ये टर्न होता क्या है? गॉड, आप किसी और सड़क से मुड़ के तो यहाँ नहीं आई थी? तो ऐसे कहो ना। मेरा ख्याल है ये वाली सड़क है। सालार को यकीन था कि वो सड़क नहीं होगी, मगर उसने गाड़ी उस सड़क पे मोड़ ली, क्योंकि ये तो तय था कि आज का उसका सारा दिन जाया हो गया। अगला 1-1.5 घंटा वो वहां आसपास की मुख्तलिफ सड़कों पर सईदा अम्मा को लेकर फिरता रहा, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। सईदा अम्मा को हर घर दूर से जाना पहचाना लगता। पास जाने पे वो कहती, अरे ना 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 ना, ये तो नहीं है। वो बिलाखिर कॉलोनी में तलाश छोड़कर उन्हें वापस उसी मोहल्ले में ले आया जहां वो पहले उनका घर ढूंढता रहा था। मजीद 1-1.5 घंटा वहां जाया करने के बाद जब वो थककर वापस गाड़ी के पास आया तो शाम हो चली थी। सईदा अम्मा कमाल इत्मीनान से गाड़ी में बैठी थी। अरे मिला? नहीं, अब तो रात हो रही है, तलाश बेकार है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूँ आपकी, और आपकी बेटी, आपके मोहल्ले वाले आपके ना मिलने पे पुलिस से राब्ता तो करेंगे, फिर वो ले जाएंगे आपको। हाय, मेरी आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। सईदा अम्मा को अपनी बेटी का ख्याल आया। सालार का दिल चाहा वो उनसे कहे कि वो उनकी बेटी से ज्यादा परेशान है, मगर वो खामोशी से ड्राइव करते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन ले आया। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो उठकर वहां से निकलने लगा तो सईदा अम्मा भी उठ खड़ी हुई। आप बैठिए ना, आप यहीं रहेंगी जब तक कोई लेने नहीं आ जाता। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना इधर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं इधर कहाँ बैठूंगी, ये तो नए आदमी हुए। मैं तो अकेला रहता हूँ। अच्छा ठीक है। सालार ने उनके चेहरे पे घबराहट देखते हुए सोचा कि फुरकान तो है। रास्ते में रुककर उसने एक रेस्टोरेंट से खाना लिया। भूख से उसका बुरा हाल था। फ्लैट में पहुंचकर वो अभी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरकान आ गया। फुरकान को उसने रास्ते ही से फोन कर दिया था। उसने बताया था कि नौशीन चूंकि यहाँ नहीं है, इसलिए वो लेकर सईदा अम्मा को अपने फ्लैट पे पहुंचे, वो वहीं आ रहा है। उसने आते ही सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारुफ करवाया और फिर खाना खाने लगा। 10 मिनट के बाद वो वहां खामोशी से खाना खाने वाले एक सामे की हैसियत इख्तियार कर चुका था, क्योंकि फुरकान और सईदा अम्मा मुसलसल गुफ्तगू में मसरूफ थे। सईदा अम्मा ये जान कर के फुरकान डॉक्टर है, उससे तिब्बी मशवरे लेने में मसरूफ थी। खाने के खात्मे तक वो फुरकान को मजबूर कर चुकी थी कि वो अपना मेडिकल बॉक्स लाकर उनका चेकअप करे। फिर उसी दौरान उसने फोन की घंटी सुनी। फुरकान ने फोन उठाया। दूसरी तरफ डॉक्टर सिप्ते अली थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, सालार ने पुलिस स्टेशन पर किसी सईदा नाम की खातून के बारे में इत्तला दी थी। जी, वो यही है हमारे पास। शुक्र है अल्लाह का, वो मेरी अजीजा हैं। हम उन्हें तलाश कर रहे थे। चंद घंटे हुए पुलिस से राब्ता हुआ तो सालार का नाम और नंबर दिया है उन्होंने। फुरकान ने उन्हें सईदा अम्मा के बारे में बताया, फिर सईदा अम्मा की बात फोन पर उनसे करवाई। सईदा अम्मा फोन पर गुफ्तगू में मसरूफ थी जब सालार बाहर लाउंज में आया। ये डॉक्टर साहब की अजीजा हैं। डॉक्टर सिप्ते अली की? हाँ हाँ, उन्हीं की। अरे भाई साहब कह रहे हैं तुमसे बात करवाने को। फुरकान तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और रिसीवर लेकर कागज पे कुछ नोट करने लगा। डॉक्टर सिप्ते अली उन्हें एड्रेस लिखवा रहे थे। अरे तुम क्या कर रहे हो? सालार एकदम झीम सा गया। वो जी मैं बर्तन धो रहा था। हाय बच्चा। सालार आओ, इन्हें छोड़ आते हैं, ये काम तुम बाद में कर लेना। ओके। अगले 10 मिनट में वो नीचे सालार की गाड़ी में थे। बहुत तेजी से ड्राइविंग करते वो 20 मिनट में मतलूबा मोहल्ले और गली में थे। बड़ी गली में गाड़ी खड़े करने के बाद वो दोनों ने अंदर गली में उनके घर तक छोड़ने गए। सईदा अम्मा को अब रहनुमाई की जरूरत नहीं थी, वो अपनी गली को पहचानती थी। वो फखरी अंदाज में कुछ जताते हुए सालार को बताती गई, ये देखो बताया था ना तुम्हें, हलवाई की दुकान ये नुक्कड़ पे, और ये गटर के सीमेंट वाले ढक्कन, और ये है परवेज साहब का घर। जी। उसने उनको ये नहीं बताया कि उनकी बताई हुई सारी निशानियां सही थी, सिर्फ ये कि वो उसे एक बिल्कुल गलत इलाके में ले गई थी। हाय मेरी आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। फुरकान ने आगे बढ़कर बेल बजाई। सालार कदरे सताइशी अंदाज में उस सुर्ख ईंटों की हवेली को देखता रहा। वो यकीनन काफी पुरानी हवेली थी, मगर देखभाल की वजह से वो इस गली में सबसे बावकार लग रही थी। अरे तुम लोग अब चाय पिए बगैर नहीं जाओगे? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ जरूरी काम है। अरे ले भला, देखो दोबारा फिर आना है मेरे पास।
जी जरूर। अंदर से कदमों की आवाज आ रही थी। सईदा अम्मा की बेटी दरवाजा खोलने आई। उसने दरवाजे से कुछ फासले पे ही सईदा अम्मा और फुरकान की आवाजें सुन ली, इसलिए उसने कुछ भी पूछे बगैर दरवाजे का बोल्ट अंदर से उतारते हुए दरवाजा खोल दिया। अच्छा सईदा अम्मा, खुदा हाफिज। फुरकान ने सईदा अम्मा को दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर कहा। सालार उससे पहले ही पलट चुका था। सईदा अम्मा के साथ इनका राब्ता वहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद वो एक शाम डॉक्टर सिप्ते अली के यहाँ थे, जब उन्होंने अपने लेक्चर के बाद उन दोनों को रोक लिया। सईदा आप लोगों से मिलना चाहती हैं। मुझसे कह रही थी कि मैं आप लोगों के यहाँ उन्हें ले जाऊं। मैंने उनको बताया कि शाम को वो लोग खुद मेरी तरफ आएंगे, आप यहीं मिल लें। आप लोगों ने शायद उनके यहाँ जाने का वादा किया था मगर गए नहीं। हम सोच रहे थे कि मगर वो कुछ मसरूफियत थी इसलिए नहीं जा पाए। फुरकान ने हकलाते हुए मानी खेज नजरों से सालार को देखते हुए कुछ जवाब बनाने की कोशिश की। वो दोनों डॉक्टर सिप्ते अली के साथ उनके ड्राइंग रूम में आए, जहां कुछ देर बाद सईदा अम्मा भी आ गईं और आते ही उनकी शिकायत और नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया। फुरकान उन्हें मुतमईन करने में मसरूफ रहा, जबकि सालार खामोशी से बैठा रहा। अगले वीकेंड पर फुरकान ने सालार को सईदा अम्मा की तरफ जाने के प्रोग्राम के बारे में बताया। सालार को इस्लामाबाद और फिर वहां से गांव जाना था, इसलिए उसने अपनी मसरूफियत बताकर सईदा अम्मा से माजरत कर ली। वीकेंड गुजरने के बाद लाहौर वापसी पर फुरकान ने उसे सईदा अम्मा के यहाँ गुजारे जाने वाले वक्त के बारे में बताया। वो अपनी फैमिली के साथ वहां गया था। सालार में सईदा अम्मा की बेटी से भी मिला था। बहुत अच्छी लड़की है। सईदा अम्मा के बरक्स खासी खामोश दबा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की बड़ी अच्छी गुजरेगी। नौशीन को भी बहुत अच्छी लगी। फुरकान, तुम सिर्फ दावत तक ही रहो तो बेहतर है। आई एम सीरियस सालार, आई एम सीरियस टू फुरकान। तुम्हें पता है तुम जितना शादी पर असरार करते हो ना, मेरा शादी से उतना ही दिल उठता जाता है, और ये सब तुम्हारी इन बातों की वजह से है। मेरी बातों की वजह से नहीं। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते तुम इमामा की वजह से शादी नहीं करना चाहते? ओके, साफ साफ कह देता हूं, मैं इमामा की वजह से शादी नहीं करना चाहता। फिर ये एक बचकाना सोच है सालार। ओके फाइन, बचकाना सोच है। फिर then you should get rid of it. I don't want to get rid of it. So सालार ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया और फुरकान लाजवाब होकर उसे देखता रहा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए सालार को बैठने का इशारा किया। वो तैयबा के साथ उस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे और सालार उनके फोन करने पर इस वीकेंड पर इस्लामाबाद आया था। सिकंदर उस्मान ने कदरे सताइशी नजरों से अपने इस बेटे को देखा। वो कुछ देर पहले उनके साथ खाना खाने के बाद अब कपड़े तब्दील करके उनके पास आया था। सफेद शलवार कमीज और घर में पहनी जाने वाली स्याह चप्पल में वो अपने आम से हुलिये के बावजूद बहुत बावकार लग रहा था। शायद ये उसके चेहरे की संजीदगी थी या फिर शायद वो आज पहली बार कई सालों के बाद उसे बड़े गौर से देख रहे थे और एतराफ कर रहे थे कि उसकी शख्सियत में बहुत वकार और ठहराव आ गया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सालार की वजह से उन्हें अपने सोशल सर्कल में अहमियत और इज्जत मिलेगी। वो जानते थे बहुत जगहों पर अब उनका तारुफ सालार के हवाले से होता था और उन्हें उस पर बहुत खुशगवार हैरत होती थी। सालार, मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। सालार, जिसने चंद काजू अपने मुंह में डालने के लिए उठाए थे, यकदम रुक गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सिकंदर और तैयबा बहुत खुशगवार मूड में थे। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए सालार। मैं और तैयबा तो हैरान हो रहे थे कि इतने रिश्ते तो तुम्हारे भाइयों में से किसी के नहीं आए भाई, जितने तुम्हारे आ गए। तुम चुप क्यों हो? अच्छा बात सुनो, जाहिद हमदानी साहब को जानते हो? सिकंदर उस्मान ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड का नाम लिया। जी, उनकी बेटी मेरी कुलीग है। रमशा नाम है शायद, है ना? जी। कैसी लड़की है? वो सिकंदर उस्मान के चेहरे को गौर से देखने लगा। उनका सवाल बहुत वाज़ेह था। अच्छी है। तुम्हें पसंद है? किस लिहाज से? मैं रमशा के प्रपोजल की बात कर रहा हूँ यार। जाहिद पिछले कई हफ्ते से सिलसिले में मुझसे बात कर रहा है और अपनी वाइफ के साथ तो वो एक दो दफा हमारी तरफ आया भी है। हम लोग भी उनकी तरफ गए, रमशा से भी मिले हैं। मुझे और तैयबा को तो बहुत अच्छी लगी। नहीं? हाँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत वेल बिहेव्ड है और तुम्हारे साथ भी उसकी खासी दोस्ती है। उन लोगों की ख्वाहिश है, बल्कि यूं कहूंगी इसरार है कि तुम्हारे जरिए दोनों फैमिलीज में रिश्तेदारी बन जाए। पापा, मेरी रमशा के साथ दोस्ती नहीं है।
وہ میری کولیگ ہے, جان پہچان ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے, مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا. تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ وہ خاموش رہا. سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا. اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے, اور یقیناً ہم تم پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں. پاپا, میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکا ہوں. ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ان کو جواب دے دیا. سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا. ان کے چہرے پہ یکدم ایک گہری سنجیدگی آ گئی. امامہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا. سکندر بڑی دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے. اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شوق لگا تھا. ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا تھا. آخر 8 سال پرانی بات تھی. اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی, اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی. تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی؟ نہیں پاپا, اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی. تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا, اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو. میں نے اسے ڈھونڈا تھا, مگر وہ مجھے ملی نہیں تھی, اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے. وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری بیوی ہی ہوگی. سالار, 8 سال گزر چکے ہیں, 1-2 سال کی بات نہیں ہے. تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ نہیں. 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا. اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟ سالار, تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو. تم نے مجھے ہمیشہ یہی بتایا کہ تم نے صرف وقتی طور پہ اس کی مدد کی تھی, اور کسی اور لڑکے سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی, وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی تھا. سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے. وہ اپنے تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے. اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکے. جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا, اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی, یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا. پھر سکندر عثمان اٹھ کے اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے. ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی. صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھایا. اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا. امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. سالار کا تو جیسے سانس لینا بھول گیا. یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے. وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی. فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی. تب تم پاکستان میں تھے. ناصرہ نے تمہاری بجائے مجھ سے اس کی بات کروائی. اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کرواؤں. میں نے اس سے کہا کہ انفارچونیٹلی تم مر چکے ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے, اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑے. مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پہ یقین کرے گی, کیونکہ تم نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی تھی. وہ وسیم کی بہن تھی اور تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوگی. کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود بھی گواہ تھی. میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا, نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کروایا تھا. جب میں نے تمہیں امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے. میں چاہتا تھا مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کروا لوں. یہ قانونی جائز تھا یا نہیں اس کا پتہ نہیں, مگر میں نے اسے تیار کروا لیا تھا, اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا, اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا, مگر بس اس نے یہ بات سنتے ساتھ ہی فون بند کر دیا. میں نے نمبر ٹریس کروایا تو وہ کسی PCO کا تھا. اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولرز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے. اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا. شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی, اس نے وہ واپس کی تھی. میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا سالار, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو جاؤ. میں امامہ کی فیملی سے خوف زدہ تھا. مجھے ڈر تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے, اور میں چاہتا تھا کہ تم اپنا کیریئر بناؤ. وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھے جا رہا تھا. کسی نے جیسے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی. سکندر عثمان نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے.
اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. پھر ٹیبل پر رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا. ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کے افسوس ہوا. میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال پہلے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے لیے میں بے انتہا معذرت خواہ ہوں. مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں. خدا حافظ، امامہ ہاشم. سالار کو لگا جیسے اب وہ واقعی مر گیا ہے. سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا. کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھ رہے تھے. جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے. سالار، جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا. میں نہیں جانتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا. میں اس معاملے کو بالکل کسی اور طرح سے ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کروا دیتا. میرے بیٹے میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا. سالار نے سر نہیں اٹھایا، ان سے نظر نہیں ملائی، مگر سر کو ہلکی سی جنبش دے دی. اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا. سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا تو وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا. سکندر بھی چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے چلا جائے. انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپکپاتے دیکھا تھا. وہ بار بار انہیں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا، اور سکندر اپنے پچھتاوے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے. کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سکندر. آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کے لیے کیا، وہ سمجھ جائے گا اس بات کو. میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے امامہ سے بھی اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. گاڈ. وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعصب آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھینچے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے. وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا. خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا. دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا. رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر ایک چیز کو عجیب سی دودیا روشنی میں نہلا دیا تھا. خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھی. ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی. اس کی آواز، اس کی اپنی آواز. وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا. اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پہ تھیں اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہہ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں. حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں. بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں. پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی. اس کی آواز خلا کی وسعتوں تک جا رہی تھی. لبیک اللہم لبیک. ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا. اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی تھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے. لا شریک لک لبیک. اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے. اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی. آسمان پر ستاروں کی روشنی بڑھ گئی. وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، سحر زدہ کسی معمول کی طرح. زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا. لبیک اللہم لبیک. اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک ورد کی طرح، ایک سانس، ایک لے. لبیک لا شریک لک لبیک. اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا. ان الحمد والنعمت. اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی گونج کی طرح تھی، مگر وہ پہچان سکتا تھا اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، کوئی اور آواز تھی.
لگا والملک. اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا. خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا. لبیک اللہم لبیک. وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا. لبیک لا شریک لک لبیک. وہی الفاظ وہ دہرا رہی تھی جو وہ پڑھ رہا تھا. ان الحمد والنعمت. آواز دائیں طرف نہیں تھی، بائیں طرف تھی. کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر. لک والملک لا شریک لک. اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا. اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے. اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا. دروازہ کھل چکا تھا. اندر روشنی تھی، دودھیا روشنی، اتنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے. وہ اب سجدہ کر رہا تھا. روشنی کم ہو رہی تھی. اس نے سجدے سے سر اٹھایا. روشنی اور کم ہو رہی تھی. اٹھ کر کھڑا ہو گیا. خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو رہا تھا. روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی آواز سنی. اس بار اس نے مڑ کر دیکھا. سالار کی آنکھ کھل گئی. وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا. مگر وہ سو کیسے کیا؟ وہ تو کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا. سالار کے کہنے پہ خالہ اما نے قدر